کہتی ہیں 4 شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، اور عورتیں مرتی بھی کم ہیں۔ پوچھیے کیوں نہیں مرتی؟ میک اپ سارا دن میک اپ کر کے گھومتی ہیں، رات کو منہ دھو کے سو گئی، موت کا فرشتہ آیا دیکھا، ارے یہ تو کوئی اور ہے، بچ گئی۔ عمر شریف کے مزاح کے بارے میں تو پوری دنیا میں موجود ان کے مداح بہت ہی تفصیل سے جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ عمر شریف کامیڈی کے کنگ قرار پائے، جن کے بولے ہوئے جملے آج بہت سارے کامیڈینز کے گھر کے چولہے جلا رہے ہیں۔ تاہم عمر شریف کے بارے میں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عمر شریف کی شخصیت میں روحانیت کا پہلو بھی اجاگر رہا، جسے انہوں نے لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ انہیں اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ عمر شریف روحانیت کے کس درجے پر فائز تھے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 4 مرغے بھاگ رہے ہیں، ایک ادب بکریاں بھاگی، ایک آدمی بلا وجہ بیٹھا ہوا بستی میں پہیا سیدھا کر رہا ہے۔ یہ ٹوٹل گاؤں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ سارے ذہین لوگ ہیں، گبر یہاں کیا اپنی ماں کا جہیز لوٹنے آتا تھا؟ معروف صحافی طاہر سرور میر، جن کا شوبز فنکاروں کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق رہا ہے اور وہ انڈسٹری میں اپنے کام کے حوالے سے بھی مقبول رہے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے یوٹیوب چینل پر فنکاروں کے بارے میں ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے عمر شریف کی شخصیت کے اس پہلو کو اجاگر کیا جس سے بہت ہی کم لوگ واقف رہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عمر شریف فلموں میں کام کرنے کے سلسلے میں لاہور آئے اور ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کی رہائش گاہ پر بڑی تعداد میں موسیقار، گلوکار اور دیگر کئی فنکار روزانہ کی بنیاد پر تشریف لاتے اور پھر خوب رونق میلہ لگا رہتا۔ طاہر سرور میر کی عمر شریف کے ساتھ اچھی دوستی تھی، جس کے باعث انہیں بھی ان محفلوں سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملتا۔ ایک دن طاہر سرور میر عمر شریف کے پاس ان کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ اتفاق سے اس دن کوئی بھی فنکار وہاں موجود نہیں تھا۔ ویسے تو عمر شریف کا چام دوسروں سے مختلف تھا، لیکن اس دوران وہ کچھ زیادہ ہی پرنور اور جلال میں مبتلا دکھائی دی۔ اس دوران گفتگو کا رخ روحانیت کی طرف مڑ گیا اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق کے حوالے سے بات چیت ہونے لگی۔ گھٹیا لوگ ہیں محلے والے، میں حمام پہ غسل کر رہا ہوں، کوئی میری پیچھے سے کپڑے لے گیا، ایسے نکلتا کیا پانی پہن کے نکلتا وہاں سے؟ میں سیانا ہوں نا، میں نے 2 اخبار منگا لیے، 2 اخبار باندھے نکلیے، لیکن یہ ظالم دنیا میں روک کے خبریں پڑھ رہے۔ عمر شریف انڈسٹری میں اپنی کامیڈی کے اعتبار سے مقبول تھے، لیکن یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ ایک سنجیدہ طرز کے انسان تھے جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تڑپ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لہٰذا جب گفتگو اپنے عروج پر پہنچی تو عمر شریف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور طاہر سرور کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ ان کی منزل فرسٹ فلور پر واقع ان کا کمرہ تھا، جہاں سے سیڑھیاں ڈائریکٹ ان کے کمرے تک جاتی تھیں، جس کے باعث عمر شریف کے دوستوں کو ان کے کمرے میں آنے کے لیے گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ عمر شریف نے اپنے کمرے کے کونے میں حجرہ بنا رکھا تھا، جہاں سلیقے کے ساتھ جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ کمرہ اگربتیوں کی خوشبوؤں سے معطر تھا۔ اس جگہ پر حد درجہ پاکیزگی کے احساس کا عقدہ تب کھلا جب عمر شریف نے بتایا کہ وہ یہاں پر تہجد اور فرض نماز ادا کرتے ہیں، جسے سن کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ کس طرح اتنا مصروف ترین اداکار اپنی زندگی میں سے اللہ کے لیے وقت نکال کے اس کے سامنے سربسجود ہوتا ہے۔ اس دوران عمر شریف نے لکڑی کا ایک خوبصورت سا صندوق اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے کھول کر طاہر سرور میر کے سامنے پیش کر دیا۔ اس صندوق میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران عمر شریف نے طاہر سرور کو ڈبی میں موجود خاک مبارک کی زیارت کروائی، جس پر طاہر سرور نے سوال پوچھا کہ عمر بھائی اس خاک مبارک کی نسبت کیا ہے، جس پر عمر شریف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بتایا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی خاک مبارک ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ عمر شریف کا یہ روپ راوی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ ان کے لیے ایک بالکل غیر متوقع چیز تھی۔ یہ جواب سن کر ایک طرف طاہر سرور حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گئے، جبکہ دوسری جانب عمر شریف پر وجد طاری ہو گیا۔ اس موقع پر طاہر سرور کے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال ابھرا کہ کیسے انہیں یہ خاک مبارک حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، کیونکہ ان کے مزار اقدس پر کسی کو جانے کی اجازت تو درکنار اسے ہاتھ لگانے کی بھی ممانعت ہے، لیکن انہوں نے عمر شریف کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس سوال کو زبان پر قید کر لیا۔ لیکن شاید عمر شریف طاہر سرور کے تاثرات اور بے چینی سے ان کے سوال کا اندازہ لگا چکے تھے، چنانچہ انہوں نے طاہر سرور کا چہرہ اور دل سکین کر کے انہیں اس سوال کا جواب دینے کے لیے زندگی کا خوبصورت ترین قصہ سنانا شروع کیا، جو طاہر سرور نے زبان سے نہیں پوچھا تھا۔ ہم سے ٹکر لینے چلے ہیں شاہ رخ خان۔ ارے میں چاند پہ رہوں گا، رہو چاند پہ، ہم تو پہلے سے رہنا چاند پہ بھائی۔ یہ ساری علامتیں چاند کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ کوئی تو آئے گا
जो हमें ये सारी चीजें देगा। उमर शरीफ के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उन्हीं फैंस में से आले सऊद सऊदी अरब के शाही खानदान के सिक्योरिटी हेड और मोतमद खास भी थे। उनकी मेहरबानी से उमर शरीफ को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत नसीब हुई। उमर शरीफ ने ताहिर सरवर को बताया कि उन्होंने हमेशा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से देखा था, लेकिन अब की बार उनकी किस्मत जाग उठी थी कि उन्हें पहली बार हुजूर अलैहिस्सलाम की कच्ची कब्र देखने का मौका मिला, जो रोज़ा मुबारक के नीचे वाक़े तह खाने में मौजूद थी। उमर शरीफ की आंखों ने जब आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर का नज़ारा किया तो आंखें फरते जज्बात से छलक पड़ी। उन्होंने जी भरकर इस नज़ारे को अपनी आंखों में समोया। इस मौके पर उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत में इस कदर शिद्दत पैदा हुई कि उन्होंने अपने मोहसिन से दरख्वास्त की कि उन्हें कब्र अनवर की खाक मुबारक बतौर हदिया दे दे, जिस पर उन्होंने मुट्ठी भर के खाक मुबारक उमर शरीफ को बतौर तोहफा दी, जिसमें से उन्होंने ताहिर सरवर को छोटी सी डबिया में बतौर तबरुक डालकर दी, जो आज भी उनके पास मौजूद है। और वो खुद को खुश नसीबों में शुमार करते हैं कि उन्हें उमर शरीफ की तरफ से ये आलीशान तबरुक मिला, जिसका बिलाशुबा कोई सानी नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की खाक है, जिसकी अपनी अकीदत और मोहब्बत है। बाप से बड़ा कंजूस कोई नहीं। कैसे? उसकी जिंदा निशानी मैं हूँ, अकेला हूँ। मेरे वालिद बाहर जाते हैं एक आंख पे हाथ रख के, क्यों? कहते जब एक आंख से सब नजर आ रहा भाई दूसरी क्यों? उमर शरीफ का रूहानियत से भरपूर सफ़र जिंदगी की दौड़ टूटने पर इख्तिताम पजीर हुआ। उमर शरीफ की फिल्मों और ड्रामों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उमर शरीफ ने 5 किताबें तहरीर की थी, जो शाया तो हो गईं लेकिन उनकी तकरीब रुनुमाई मुमकिन न हो सकी। उनकी पहली किताब फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान थी, जो तसव्वुफ पर मबनी थी। दूसरी किताब उनके ड्रामों, जबकि तीसरी, चौथी और 5वीं किताब बिलतरतीब अफसानों, शेरी मजमूओं और मुख्तसर है। उमर शरीफ की जिंदगी एक समंदर की मानंद है, जिसकी तह में मौजूद राज जानने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है, तब जाकर ही उनकी जिंदगी से मुतालिक अनमोल मोती हासिल होते हैं, जो उनकी शख्सियत को 4 चांद लगा देते हैं। कैंप पे पहुंचा भाई गांव में, स्पेशल कुत्ते गांव। मैंने पहली दफा देखा काला कुत्ता, काला आंख बंद। मैंने क्या किया, जिधर की उसकी आंख बंद की ना उधर से निकल गया। मैं कहा भौंकता है।